السلام علیکم جی. اب آ جاتے ہیں جی فرمائش کی طرف. اب فرمائش بھی تھوڑا سا انہوں نے عجیب سا لکھا تھا کہ جی دشمن کو ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. تو چلیں میں ہیڈنگ تو یہ رکھ لیتا ہوں دشمن کو ختم کرنے کے لیے. لیکن دشمن تو ختم تو نہیں ہوتا, لیکن دشمن کو سے چھٹکارا حاصل کرنا یہ ہوتا ہے لفظ کہ اسے چھٹکارا ہو جائے. اب اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. چھوٹا یہ بالکل چھوٹا سا وظیفہ اس کے لیے میں آپ کے بتاؤں گا کیونکہ یہ فرمائش ہے, تو اس لیے فرمائش ہمیشہ چھوٹی ہونی چاہیے. تو اب آپ کی فرمائش پہ میں یہ وظیفہ لے کے جو آیا ہوں نا, اس کے کرنے سے کیا ہوگا, ایک ہی دن میں آپ کی جو جان ہے دشمنوں سے چھوٹ جائے گی 100% گارنٹی کے ساتھ, 100% گارنٹی کے ساتھ. یہ جو وظیفہ ہے نا, یہ قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی سی صورت ہے, اس کا وظیفہ ہے. لیکن ہے چھوٹی سی, لیکن اتنی پاورفل ہے کہ جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا. اب آپ حضوری بیٹھ کے کہنے پہ آپ نے جو یہ اب میں وظیفہ بتانے لگا ہوں نا آپ کی فرمائش کا, یہ آپ نے کرنا ہے. یہ اور آپ نے وظیفہ صبح کے ٹائم کرنا ہے اور انشاءاللہ شام تک آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ جیسے ایسا وظیفہ بتائیں کہ دشمن فوت ہو جائے. تو قرآن پاک میں بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ کسی کی زندگی لے لیں. یہ واحد وہ چیز ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. ہاں, آپ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ وظیفہ جو ہم بتا رہے ہیں ایسا بتا رہے ہیں جس سے دشمن سے آپ کی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے, آپ کے سامنے آئی نہ وہ کبھی, جیسے وہ تھا ہی نہیں. ہاں, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جی کیونکہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا, شاید مر کھپ گیا ہو, یا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, قرآن پاک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے آپ بندے کی روح قبض کر سکیں. کوئی ایسی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اتھارٹی ہے. کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا رزق, اس کی زندگی, کب اس نے پیدا ہونا ہے, کب اس نے فوت ہونا ہے, اس کو پورے سال میں کیا کیا مسئلے مسائل, سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اب یہ کہنا کہ جی اس کو یہ کر دو, یہ کر دو, یہ کر دو, وہ غلط ہے. اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی اگر اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بھی لکھ لکھا دیا ہوا ہے تو پھر ہم وظائف ہم کیوں آپ سے پوچھ رہے ہیں, ہم وظائف کیوں کریں. تو بھائی اللہ تعالیٰ اس میں لچک بھی ہے, قرآن پاک میں لچک بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ پرابلم آتی ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے, لیکن قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اس لیے یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر خدا خاصا آپ کو یہ پرابلم آتی ہے تو آپ قرآن پاک کو کھولیں, اس کو اسٹڈی کریں, دیکھیں کہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کا حل چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور کیونکہ یہ چیزیں تحقیق سے پتہ لگتی ہیں, اس لیے آپ ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتے. تو نہیں پہنچ سکتے تو مجبوری ہے. یہ تو حضوری بیٹھک جو ہے نان پروفیشنل ہے, اس کا کوئی ایسا پروفیشن والی بات نہیں ہے. پروفیشنل بات ہوتی تو پتہ نہیں ہم بھی 100 قسم کی کیا کچھ کرتے. تو جو پروفیشنل بندے ہوں گے وہ تو آپ کو یہ وظیفہ دشمن وہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ نکال بھی دیں گے, لیکن قرآن پاک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو بھول جائیں فار ایور کے لیے, ہمیشہ کے لیے. پھر لوگ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں اگر نہیں ہے تو کالے پیلے نیلے سفلی لمبے تو ہے جس سے بندہ مر جاتا ہے. تو بھائی ایز اے مسلم ہمارا فیتھ ہے, کالا پیلا نیلا سفلی جو مرضی آپ علم لے لیں, زندگی و موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہاں, یہ لوگ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کو بیڈ پہ ڈال دیتے ہیں, قریب المرگ کر دیتے, لیکن مار پھر بھی نہیں سکتے. اگر یہ چیز آپ ان کے ہاتھ پکڑا دیں تو یہ تو پھر کسی بڑی سوسائٹی میں بیٹھ جائیں اور تمام کو مار مور کے سارا سمیڑ کے تو آرام سے نکل جائے گی. اور اس لیے یہ چیزیں اپنی ذہن سے نکال دیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور اپنے دماغ کو تھوڑا وسعت دے کے سوچا کریں. اور یہ جو آپ کو وظائف بتائے جا رہے ہوتے ہیں نا, اس کا فائدہ, اس کو یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو سارا کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے زمین پہ حضور ہمارے نبی پہ. اور اس پہ یہ جو چیز بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل پیش آتا ہے تو آپ قرآن پاک میں ڈھونڈیں کہ کہاں. لیکن ہم قرآن پاک میں نہیں ڈھونڈتے, ہم یہ کالے پیلے نیلوں کے پاس چلے جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے. تو کیوں نہیں ڈھونڈتے, کیونکہ ہم نے کہتے ہیں ہم نے تو قرآن پاک پڑھا ہوا لیکن ہم نے ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا تھا, اس کا بھی انہوں نے علاج کروایا تھا ان کا, صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جادو برحق ہے. چلیں اب وظیفہ کی طرف میں آ جاتا ہوں, بڑی لمبی پھر لوگ کہتے ہیں جی تمہید ہو جاتی ہے. اب وظیفہ یہ ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں نا تو آپ نے 2 دفعہ پڑھنا ہے پہلے درود ابراہیم.
اس کے بعد آپ نے 16 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ اخلاص. میں نے کہا تھا نا چھوٹی سی صورت ہے لیکن نہایت ہی طاقتور. اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو بند 2 مرتبہ سورہ وہ دوسری دوسرے میں پڑھ کے اس کو بند کر لینا. لیکن ہمیشہ ایک چیز میں کہتا ہوں آپ کو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں اور جب بھی آپ اینڈ پہ آ کے وظیفہ ختم کرتے ہیں تو آپ کو ہر اپنی تمام پرابلم کو ذہن میں رکھ کے وظیفہ کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کو آپ پتہ بھی ہونا چاہیے نا. ویسے تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے اور دلوں کے بھید سارے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن وہ منہ سے سننا پسند فرماتے ہیں. اس لیے جب بھی آپ وظیفہ کر کے دعا کریں یا وظیفہ کرتے ہیں تو ذہن میں ہر چیز کو رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے یہ وظیفہ یا یہ محنت کر رہے ہیں. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جب یہ آپ وظیفہ کر لیں نا ساری دعائیں مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مسئلے مسائل ہیں تو مجھے نہیں پتہ، میں یہ تو تمہیں دل کے تو ہم سے بہتر جانتا ہے، اس لیے میں اپنے تمام معاملات آپ پہ چھوڑتا ہوں. میں نے یہ جو پڑھا آپ اس کے وسیلے سے میرے یہ مسئلے مسائل حل کر دیں. یہ میرا دشمن ہے، آج کے بعد یہ میرے سامنے نہ آئے یا اس سے مجھے کوئی تکلیف نہ ہو یا جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ پہ آپ ڈال دیں. اللہ تعالیٰ بس آپ نہیں سنبھالنا جو کرنا کرانا ہے. آپ اس لمبے چکر میں پڑے ہی نہ کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ بس آپ کے سپرد میں نے کر دیا یہ کام جو جو مجھے بتایا گیا تھا وظیفہ وہ میں نے کر لیا ہے. لیکن جو میں نے دعا مانگنے کے بعد اینڈ پہ میں نے دعا یہی کی ہے کہ میں اپنے جتنی بھی یہ مجھے مشکلات یا جو لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں یہ میرے ساتھ دشمنی ہے یہ میں ساری اپنی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں اور ان شاء اللہ وہ ایسا راستہ بنائیں گے کہ یہ دشمن مجھے کبھی نظر ہی نہیں آئیں گے. تو یہ جو وظیفہ تھا جو میں آپ کی فرمائش پہ بنایا تو اب اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت دوں گا. اللہ حافظ.